السلام علیکم، ویلکم ٹو بلینک شارٹس۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ اپلیکیشن پکس آرٹ کی، جو کہ یوٹیوب تھمبنیل بنانے کے لیے بہت مستند اور کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ اس کو اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں گے یہ ہمیں اس پیج پہ لے جائے گا، جہاں پر اس کے ٹیمپلیٹس نظر آ رہے ہیں۔ باٹم میں پلس کا بٹن ہے، اس کو پریس کرتے ہیں اور یہ ہمیں سسٹم کے بیسک پیرامیٹرز سیٹ کرنے کے لیے لے جائے گا۔ یہاں پر آپ کے پاس مختلف آپشنز دستیاب ہیں۔ آپ نے ڈرائنگز میں جا کر پک کینوس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلے پیج میں یہ تمام سوشل میڈیا پر موجود فارمیٹس کی ڈائمینشن بتا رہا ہے۔ یہاں سے ہم یوٹیوب کے لیے فارمیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ 1920 ملٹیپلائی بائی 1080 ہوتا ہے۔ اس پیج میں ہم ٹاپ رائٹ سائڈ پر موجود ایرو کلک کرتے ہیں اور ایڈٹ امیج کے بٹن کو سلیکٹ کر کے مین ایڈیٹنگ ایریا پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر باٹم میں ہمارے پاس تمام ایڈیٹنگ ٹولز دستیاب ہیں۔ اس میں سے پکچرز سلیکٹ کر کے ہم یہاں پہ گیلری میں موجود اپنی تصویریں لے کے آئیں گے، جن کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 تصویریں امپورٹ کی ہیں، جن میں ہم ایک کو ایز اے بیس استعمال کریں گے اور دوسری تصویر کو اس کے اوپر اوور لیپ کریں گے۔ بیس والی تصویر کو فل کینوس پہ پھیلا لیتے ہیں اور دوسری تصویر کو اس کے اوپر سیدھا کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم اوپر والی تصویر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ٹاپ میں موجود اریز کا فنکشن انیبل کر لیتے ہیں، جبکہ باٹم مینیو سے اریزر کو چوز کر کے اس کو پکچر کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس باٹم میں فنکشنز دستیاب ہیں، جس سے ہم اریزر کی ڈینسٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں نے 50 سے 40 کر دیا ہے اور اس کو اریز کرنا شروع کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی تصویر اوپر والی تصویر کے ساتھ بلینڈ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹاپ پر ہمارے پاس ریڈو اور انڈو کے بٹنز دستیاب ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز انڈو کرنا چاہیں تو آپ اس کو پریس کریں۔ جیسے میں جو سٹروکس لگائے تھے ان کو انڈو کر رہا ہوں تو تصویر واپس پھیلتی جا رہی ہے۔ اس طرح سے 2-3 مرتبہ ٹرائی کر کے بہت بہترین رزلٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ دونوں تصویریں مکمل طور پر بلینڈ ہوتی نظر آ رہی ہیں تو وہاں پر اس کو فائنل کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ان تصویروں میں ایک ہم آہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ریزنگ کو زیادہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے آپ تصویر کو زوم بھی کر سکتے ہیں اور اریزر کی ٹپ ڈینسٹی کو کم یا زیادہ کر کے آپ اس کے اریزنگ ایریا کو کم یا زیادہ کر کے اچھے سے اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر اب ایک تصویر نظر آ رہی ہے، جو کہ ہم نے 2 مختلف تصویریں لگائی تھیں۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اور دوبارہ واپس گیلری میں جا کے کچھ اور آبجیکٹ لے آتے ہیں، جن کو ہم اس پہ پلیس کریں گے۔ ابھی میں یہاں پہ ایک آبجیکٹ لے آیا ہوں، جس کو اپنی پسند سے کسی بھی سوٹیبل جگہ پہ
ایڈجسٹ کر کے اس پہ شیڈو فنکشن اپلائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور آبجیکٹ بھی لے کے اس کو لگا دیتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن میں بہت زیادہ فائدہ مند قسم کے ٹولز موجود ہیں۔ چھوٹی ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے آپ خود سے مختلف آپشنز ٹرائی کریں۔ ابھی جو میں نے بتائے ہیں وہ بنیادی طریقہ کار ہے جس میں نئے یوٹیوبرز اس کو استعمال کر کے بنیادی طور پر اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ مزید بہتری کے لیے جیسے جیسے آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے آپ کی اسکل بڑھتی جائے گی۔ یہ اب اس پہ شیڈو اپلائی ہو رہا ہے، اس میں آپ شیڈو کی پوزیشن بھی بدل سکتے ہیں، اس کی کلر بھی بدل سکتے ہیں اور اس کی الائنمنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں لائٹ فلیئر کا آپشن لگا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپلائی کرنے سے تصویر پر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سورج کے چمکنے کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ملٹیپل آپشنز موجود ہیں، آپ دن اور رات کے حساب سے کوئی سا پسندیدہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بڑھا اور کم کر کے لائٹ کی ڈائریکشن اور ڈینسٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے اور یہاں پر کچھ ٹیکسٹ لکھ کر اس پہ مختلف فنکشن اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں پہ ہاؤ ٹو یوز پکس آرٹ لکھ کر اس کو کینوس پر لے آتے ہیں۔ یہ ہمارا کینوس پہ آ گیا ہے۔ اب اس پہ ہم مختلف کلر تھیمز اور فارمیٹ اپلائی کر کے اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں اس پہ مختلف فارمیٹس اپلائی کروں گا جن میں ڈفرینٹ سٹائلز آف رائٹنگ اور اویلیبل فونٹس اور کلر سکیمز ہوں گی۔ آپ اطمینان سے ان کو آہستہ آہستہ دیکھیں اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ ساری چیزیں اویلیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک مخصوص طریقہ کار سے 1 بائی 1 اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کی اسکل بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر یہ اپلیکیشن بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہے اور اگر آپ کے پاس بنیادی گائیڈ لائن ہو جو کہ میں اس ویڈیو کی صورت میں پرووائڈ کر رہا ہوں تو آپ بہت اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک فنکشن جو میں نے ابھی ٹیکسٹ پہ لگایا ہے اس میں آپ ٹیکسٹ کی شیپ کو اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ چینج کر سکتے ہیں جس سے اس میں کرو ایفیکٹ آتا ہے۔ اب میں یہاں پر مختلف کلر تھیمز اپلائی کر کے کلر کو چینج کر رہا ہوں تاکہ ہم ہر طرح کے آپشنز جان سکیں۔ اس ایپلیکیشن میں بہت زیادہ آپشنز دستیاب ہیں اور آپ شروع میں ضروری نہیں کہ سارے آپشن استعمال کریں، جو آپ کو بیسٹ سوٹیبل کم سے کم ایفرٹ میں تیار ملے اس کو اختیار کر لیں۔ بعد میں جیسے جیسے آپ کی ضرورت اور آپ کی اسکل بڑھتی جائے تو آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ اپ کرتے جائیں۔ انگلش ٹیکسٹ پر کام مکمل کرنے کے بعد اب میں اردو ٹیکسٹ بھی اس میں لکھوں گا کیونکہ ہمارے تھم نیل پر اردو میں لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ تھم نیل ہی وہ پہلی چیز ہے جو کہ لوگوں کو آپ کی ویڈیو کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تھم نیل جتنا اٹریکٹیو اور ایلیگنٹ ہو اتنا زیادہ ویڈیو کا ویو آنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ آپ
ٹائم نکال کے اس اپلیکیشن کو مختلف طریقے سے استعمال کریں، مزید فنکشن ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں اور نئی سے نئی چیزیں اپلائی کریں تاکہ آپ کا کانٹینٹ کوالٹی وائز اوپر کے نمبروں میں آ جائے۔ اب اردو ٹیکسٹ لکھنے کے لیے ہم دوبارہ ٹیکسٹ انپٹ کی طرف جائیں گے اور کی بورڈ میں اردو سلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم کچھ سینٹنس لکھتے ہیں، جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں اردو میں تھمبنیل بنانے کا طریقہ۔ عام طور پر یہ ڈیفالٹ فونٹ پہ ہی جائے گا، لیکن جب ہم اس کو کینوس پہ لے کے آئیں گے تو پھر اپنی مرضی سے فونٹ چینج کی جا سکتی ہے۔ ایک ضروری بات جو قابل غور ہے کہ پکس آرٹ کے نئے ورژنز میں جمیل نوری فونٹ دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی آپ ایز اے فری یوزر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پکس آرٹ میں تھمبنیل کی بیک گراؤنڈ تصویر بنائیں اور اس کو کسی اردو ایڈیٹر جیسے سافٹ ویئر میں لے جائیں اور وہاں پہ اس میں اردو ایڈ کر لیں، یا پھر آپ کسی پرانے ورژن جو کہ پکس آرٹ کا ورژن جمیل نوری فونٹ کو سپورٹ کرتا ہو اور جس میں ایڈ کرنے کی آپشن موجود ہو، اس میں آپ ایڈ کر لیں اور اس کو استعمال کریں، لیکن وہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 2-3 مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اولڈ ورژن نئے والے میں اپڈیٹ ہو کے اردو کو پھر ڈراپ کر دے گا۔ اگر آپ مستقل طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی، جو کہ اچھی خاصی رقم بنتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تصویروں کو اس ایپ کے تھرو ایڈجسٹ کریں، پھر اس کو اردو ایڈیٹر میں لے جائیں اور وہاں پہ آپ اردو ٹیکسٹ انتہائی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ کے لحاظ سے اردو رائٹنگ میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ اردو ایڈیٹر ایپ کو یوز کرنے کا ٹیوٹوریل کے نام سے موجود ہے۔ ابھی مختلف آپشنز استعمال کر کے ٹیکسٹ کی اسکیم چینج کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو آپ کو اچھا لگے اس کو اپنے لحاظ سے سیٹ کر لیں اور جو ایفیکٹ آپ استعمال کرنا چاہیں اس کو لگا کے اپنے تھمبنیل کو فائنلائز کر لیں۔ جب تھمبنیل پورا ہو جائے تو اس کو سیو کرنے کے لیے سیو آپشن میں جائیں گے۔ یہ آٹومیٹیکلی اس کو گیلری میں پکس آرٹ کا فولڈر بنا کے سیو کر دے گا۔ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے میں نے کچھ فنکشن کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ ان پہ مزید کام کریں اور اپنے اسکل کو امپروو کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اللہ حافظ۔